بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آپ کی بھرپور فرمائش پر کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ اور آپ کی رقیبوں۔ بھائی یہ کیا کہہ دیا آپ نے شاہ جی؟ کچھ غلط کہا کیا؟ اپنی رقیبوں بھی تو کہہ سکتے تھے۔ لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ نفرت کرتے ہیں، میں نفرت کیوں کروں گا؟ تو پھر محبت کرتے ہیں۔ آپ کو ڈر نہ ہو، آپ کہیں ہاں۔ دیکھیے، ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کسی سے محبت کرے یا نفرت کرے۔ محبت اور نفرت کے بیچ میں بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ آج میں بیچ والے جذبات پوچھنے آئی ہوں۔ اچھا جی، تواڈے دوواں دیاں گلاں سن کے نا میں شیشے کے کھلو کے انج کر کے سو جانا۔ اچھا یہ ایسے نہ بھی کرے تو پورا زمانہ اس کو ایسے کرتے۔ آج اسپیشل گانا آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے آئی ہوں۔ میرے لیے؟ ہاں تو اور ناڈوگاں کے لیے۔ نہیں، بڑی عزت افزائی، بڑی نوازش۔ ویسے شاہ جی، جی، آپ کی آنکھیں کچھ کہتی ہیں، زبان کچھ کہتی ہے۔ اور جیب انہاں دی ککھ نہیں کہندی۔ ناڈوگاں 24 گھنٹے تمہیں تو پیسوں کی پڑی رہتی ہے۔ ہاں ویسے میں نے دیکھا ہے کہ یہ فنکار آدمی ہے، مگر ان کی توجہ جو ہے نا وہ گانے سے اور سر سے، موسیقی سے زیادہ پیسوں پر ہوتی ہے۔ تواڈی نظر لفافے تے نہیں ہوندی؟ نہیں، اتنی شد و مت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہوندی ہے۔ نہیں، یہ تھوڑی کہ ہر وقت آدمی پیسے ہی سوچتا رہے۔ کاروباری زندگی تو چلانا ہوتا ہے نا، پیسہ پرائرٹی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے نا معاشرے میں، اس کا ایک محنتانہ ہوتا ہے، ایک معاوضہ ہوتا ہے، مگر اس معاوضے کو پرائرٹی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ہنر، آپ کا کام آپ کی ترجیح ہونا چاہیے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے۔ صرف یہ گلاں بنیاں نے، میں نہیں اج تک آوندا ویکھیا۔ کیا پیسوں کی بات لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ان کے اوپر سے بار کے میں تمہیں لاکھوں روپیہ دے دوں۔ لاکھوں روپیہ؟ لاکھوں روپیہ پہ آپ کا بڑا دھیان گیا۔ نہیں، مجھے اچھا لگا نا؟ ہاں، کوئی بھی شخص آپ سے اگر محبت کا اظہار کرے تو کس کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر میں کروڑوں کہتی ہوں آپ نے جمپ مار کے ادھر آ جانا تھا۔ ایک بات بتاؤں؟ جی جی جی۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا؟ بتا کے آیا کرے، آپ تو بالکل ہی آ ہی جاتے ہیں۔ میں پیچھے ہو جاتا ہوں، لے لیجیے۔ اتنا پیچھے ہونے کے لیے کس نے کہا ہے؟ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکل سکتا۔ اچھا چلے، میں آپ کی بات سنوں۔ آپ کو پتہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں میں اس طرح ٹی وی کے آگے بیٹھ کے آپ کو سنتی ہوں۔ ارے شکریہ، آپ بھی جب گاتی ہیں تو ایک زمانہ آپ کو ایسے ہی سنتا ہے۔ ابھی یہ جو آپ نے وہ کیا کہا ہے، پریورٹی؟ جی جی، پرائرٹی، ترجیح۔ ہاں، پریورٹی کارنل کی جو بات کی ہے آپ، ملنے جلنے میں اتنا گیپ نہیں ہو جانا چاہیے، ہاں ورنہ بندہ پیورٹی ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ وہ دیکھیے فراز صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا ہے، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا۔ ہاں ہاں، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ ہائے ہائے۔ تو جو آپ کے پیارے ہوتے ہیں نا، ان سے اتنا زیادہ، اتنے طویل عرصے کے لیے انسان کو دور نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے بغیر رہنے کی عادت پڑ جائے۔ ہائے کتنی گہری بات کی ہے۔ آپ کے اسٹوڈیو میں کوئی گہری جگہ ہے؟ یہ مفلر آپ نے لیا کہاں سے؟ یہ میں نے میرے خیال میں لندن سے لیا تھا۔ ہاں، تبھی تو کیلیفورنیا کے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں۔ ویسے یہ میں نے آپ کی کسی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے، کیا یہ مفلر؟ مفلر؟ وہ دریا کے کنارے آپ کھڑے تھے اور مفلر پہنا ہوا تھا، جھیل تھی میرے خیال اور ادھر ادھر دیکھ کے آپ شاعری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں۔ جھیل تھی، وہ کینیڈا کی ویڈیو ہے، بینف کی ویڈیو ہے، آپ کینیڈا گئے ہوئے تھے؟ پرانی ہے۔ اچھا پرانی ہے۔ وہ ویڈیو پرانی ہے، ویسے تو گیا ہوا تھا اس کے بعد بھی ہے۔ اس پہ آپ وہ نظم پڑھ رہے تھے؟ میں بھی ویکھی، تسی نظم پڑھنے سی، نظم پڑھ رہے سی۔ نہیں نہیں نہیں، میرے خیال میں وہ نظم تھی، وہ جھیل کے آخری کنارے پر وہ جہاں شام ڈوب جاتی ہے، ہاں، واہ، آخری بار آ کے مل جاؤ۔ آخری بار آ کے مل جاؤ۔ وہ ویسے ویڈیو کون بنا رہا تھا؟ وہ والا ویڈیو؟ وہی والا ویڈیو۔ اب بات بدلنے کی کوشش نہ کریں، ہاں نہیں تو آج میں ناڈو خواہ کو مار دوں گی۔ اس کا مطلب آپ اکیلے نہیں تھے۔ ہاں، نہیں میں اکیلا نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ اکیلے نہیں ہے ادھر۔ آپ کو بتانا پڑے گا وہ ویڈیو کس نے بنایا، آپ کس کے ساتھ بیف گئے تھے، اور وہاں پہ بیف بازی ہو رہی تھی۔ اتنا کھلا اور ٹھنڈا علاقہ۔ ہاں نہیں، سردی تو بہت تھی۔ وہ ہمارے دوست تھے ناصر شاہ صاحب۔ ناصر شاہ صاحب وہ کینیڈا والے جی پروموٹر؟ جی جی جی، وہ ویڈیو ان کی بنائی ہوئی ہے۔ ہاتھ ناصر شاہ صاحب کے تو نہیں تھے؟ نہیں نہیں نہیں، ناصر شاہ صاحب کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ مسکرا کے دیکھ رہے تھے اس وقت ناصر شاہ صاحب نہیں تھے؟ سچ سچ بتائیں۔ نہیں نہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ آپ دونوں وہاں بیف پہ گئے ہوئے تھے؟ ہاں جی ہاں۔ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میرے ساتھ ایک شام تھی، وہاں بہت سارے پاکستانی تھے۔ اچھا، وہ پھر پیچھے ہوں گے؟ ہاں،
कैमरे में तो आप दोनों ही थे, हाँ उस वक्त हम दोनों नहीं थे, कैमरे में तो वो भी नहीं है, कैमरे पे वो भी नहीं थे। कैमरे में तो सिर्फ मैं हूं ना, वीडियो वो बना रहे थे। सच सच बताएं, आपको नाटुका की कसम, क्या बताऊं। वो नासिरी थे या कोई नासरा थी? नहीं, नासिर साहब थे। ये जो आपके रंग पिंक हो रहे हैं, मुझे बताएं, असल बात कुछ और है। अच्छा, आज आपको गाने का मूड नहीं है? आज मेरा मूड तो है लेकिन गाने का नहीं है, लोग आपके गाने का इंतजार करते हैं, लेकिन हम आपका इंतजार करते हैं। बड़ी नवाजिश, लेकिन लोगों के जज्बात की कदर भी करनी चाहिए ना। फनकार जो है वो होता तो अपने चाहने वालों से ही है ना, सही बात है, तो जो वो चाहते हैं आपको चाहिए कि उनकी चाहत पूरी करें। सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि हर तरह के फैन मिलते हैं, वो कहता सेल्फी उतारनी है, वो कहता गाना सुना दो, वो कहता लतीफा सुना दो। अब हर बंदे की डिमांड पूरी करनी पड़ती है, तो आप बता दिया करें कि भाई मैं तो गुलकारा हूँ, सिर्फ गाना गा सकती हूँ। लेकिन कभी कभी लतीफे को भी दिल करता है। तो सुना दिया करें फिर। तो फिर लतीफा गाना या सेल्फी? गाना। मुझसे पूछेगी तो गाना। गाना। तो मैं अगर किसी और को लतीफा सुनाऊं तो आपको जलन तो नहीं होगी? नहीं, आप गाना भी सुनाए तो मुझे क्यों जलन होगी, खुशी होगी। वैसे आप बड़े खुले दिल के मालिक हैं, हमारा बड़ा अच्छा गुजर बसर होगा। मुझे भी खास तरह की आज़ादी पसंद है। आप प्लीज कुछ सुना दीजिए अब। कौन सा गाना सुनेंगे? जो आपका दिल चाहे। दिल तो मेरा बहुत कुछ चाह रहा है कि आपको सुनाऊं। तो आज खूब वक्त है, जितने चाहे गाने सुनाया। स्टूडियो को ताला तो नहीं लगा गया? बहुत अरसे के बाद आप आई हैं तो लोग भी गाने सुनना चाह रहे होंगे आप। अख लड़ी बदो बदी, वाह। मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसे ने वेखी मजल ये अजदा, हाय हाय अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। आज बड़े चंचल मूड में हैं आप। तेरे कोलों दिल असा एक बारी मंगना, तेरे कोलों दिल असा एक बारी मंगना, कीता इनकार ते मैं जरा नहीं संगना, गल करा खरी खरी, वाह। समझी ना तड़ी तड़ी, कल नहीं किसे ने देखी मजल ये अजदा, हाय हाय अखिलड़े बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। ब्यूटीफुल। बिस्मिल्लाह जी, की नजर है जी? ये बकरा स्लिप च खलो जांदा। पेश करेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वाह क्या कहने वे ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਡਾ ਮੁਖਤਬਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਟੋ ਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਣਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? नाटू खां आपसे बड़ा इंस्पायर है। अच्छा, न्यूज़ है मेरे लिए। अच्छा वो सुनाओ शेर जो मुझे सुना रहे थे। जनाब मैं ਇਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। नहीं तो यही काम आप उन्हें खुद क्यों नहीं कर लेने देते? मैं फिर जावा तू कर रहा तरजमानी। मैं जरा शाय हूं ना। वाकई आपने इससे कहा कि आपके जज्बात की तर्जुमानी करे? नहीं, मैंने तो बस इसको अपना हाल दिल कहा था। अच्छा, फिर ये शेर लेके आ गया। क्या कहा भाई आपने शेर? एक शायर ने दीवाना मुझे कर छोड़ा है। मेरी बारी हाथ से ना पाओ शेर। एक शायर ने दीवाना मुझे कर छोड़ा है। कर छोड़ा है। किसे? आपको? नहीं, रकीबों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक शायर ने दीवाना मुझे कर छोड़ा है। कर छोड़ा है। मैं रकीबों हूँ रवाना मुझे कर छोड़ा है। क्या मिसरा है? मैं रकीबों हूँ रवाना मुझे कर छोड़ा है। जिसका काम नहीं होगा ना, जब वो कोई काम करेगा तो ऐसे ही करेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने इसकी किताब का टाइटल नहीं पढ़ा? किताब भी आ गई मौसूफ की। तो और क्या? अच्छा, क्या टाइटल रखा है इन्होंने? मैं नलायक हूं। आपकी आंखें पता नहीं किस तरह की हैं। आपकी बादामी कलर की आंखें हैं। आज मैंने गौर से देखी। आपको पता है बादामी नैनो पे गाना भी बना है। आज तो कहते क्यों नहीं, रकीबो सुना दो। मैं नहीं कह आप भी बड़ी शाय हैं। शाय हूँ कि शाय हूँ? पहले पहले सभी शाय होते, बाद में बड़ी शाय बन जाते। सुन वे बदामी नैना वालिया, वाह। करांगी गुलामी नैना वालिया। बस बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਹੋਣ नहीं डे हाथ थकाई जान डे। बात बीच में रह गई। 8 9 बातें दिमाग में चल रही होती। कुछ नया लिखा है तो सुनाए। मैंने हाँ आज ही एक शेर हुआ।
ایک شعر بھی بہت ہے. وہ یوں تھا کہ عام لوگوں کے لیے جو بھی رویہ رکھو، عام لوگوں کے لیے جو بھی رویہ رکھو، جو بھی رویہ رکھو، عام لوگوں کے لیے جو بھی رویہ رکھو، مجھ کو محفل میں مگر آپ نہیں تم کہنا. خدائے قسم. عام لوگوں کے لیے جو بھی رویہ رکھو، مجھ کو محفل میں مگر آپ نہیں تم کہنا. واہ واہ. بس آج کے بعد آپ مجھے تم کہیں گے، اس سے مکریے گا نا. نہیں نہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کو میں تم کیوں کہوں گا؟ ساڑھے کے بندے پروگرام چھڑا کے موبائل بند کر دیتے ہیں. جیسے دن بہ دن آپ حسین ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا حسن نظر ہے. میرا حسن آپ کو نظر آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی آنکھوں کا حسن ہے. ایک شعر لکھا اور کچھ نہیں لکھا. نہیں نہیں، 2-3 شعر اور بھی ہوئے تھے. وہ کس کو سنائے ہیں؟ ابھی سنائے نہیں، البتہ وہ عمران نے اس پہ ڈال دیے تھے فیس بک وغیرہ پہ، کس پہ ڈال دیے تھے؟ سوشل میڈیا پہ. اچھا سنا دینا وہ جو عمران نے فیس بک پہ ڈالے. وہ تھے کہ سارے عالم سے جو ملتا نہیں بیزار ہے تو. بہت اچھا. واہ واہ. سارے عالم سے جو ملتا نہیں. ملتا نہیں بیزار ہے تو، آج کل کس کی محبت میں گرفتار ہے. آہا. وقت پڑنے پہ وہی عام روش کا نکلا. ہاں وقت پڑنے پہ وہی عام. عام روش کا نکلا. میں سمجھتا تھا میرے یار طرح دار ہے تو. ہائے ہائے. واہ واہ. یہ طرح دار کیا ہوتا ہے؟ بانکا سجیلا ذرا ہٹ کے. آپ بھی بہت بڑے طرح دار ہیں. کافیاں کتنی پی رہے ہیں روز؟ میں تو 1 آدھ کپ پیتا ہوں، 1-1.5 ہارڈلی. جون جولائی کے مہینے میں سڑک کے بیچوں بیچ کافی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. دیوانہ تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا دیوانہ ہے، پاگل بھی ہے. بالکل ہی پاگلوں والی حرکت ہے. اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے تو اس کو علاج کروانا چاہیے. یہ وہ اس کا علاج ہی تو چل رہا ہوتا ہے. آپ کو ویسے کون سی کافی پسند وہ جو آپ کو پسند ہے، ہے؟ تو جو بھی پسند ہے سو پسند ہے. آپ کو کون سی کافی پسند وہی جو ہم پیتے تو رہے ہیں کٹھے. ہے؟ میں عمران ان دنوں چھٹی پہ تھا. آپ نے اس کو بھیجا نہیں تھا، صبح 8-9 دن بعد آئیں. نہیں، آپ سے بڑا احترام کا تعلق ہے، مگر یہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا. آپ نے میرے ساتھ کبھی وقت نہیں گزارا. بے شمار وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو، تو اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز کا اعلان؟ جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے. کس چیز کا اعلان؟ مڑ جا، تیرے چام کے کٹ جن گے. مڑ جا. مجھ سے سوال کرتی دنیا کے، کیا سوال کرتی وہی ہے نا پھر چھٹ گیا. نہیں، کیا سوال کرتی ہے دنیا؟ یہی آپ کا پوچھتی ہے. میرا کیوں پوچھے گی آپ سے؟ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ اناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ کیا اناؤنس کروں؟ یہ جو آپ ایک چھوٹی اور ایک بڑی آنکھ کرتے ہیں نا. مبارک ہو، نگران سیٹ اپ آ گیا ہے. جی جی جی. سنا ہے وزیر اعلیٰ میں آپ کا بھی نام تھا. نہیں، میرا بالکل نام نہیں تھا، اور مجھے عہدوں میں ویسے ہی دلچسپی نہیں. ویسے آپ کو کبھی عہدے آفر ہوئے ہیں؟ نہیں، وزارت اعلیٰ کا تو آفر نہیں ہوا، مگر اور بہت سارے عہدے آفر ہوئے، مگر میں جانا ہی نہیں چاہتا اس طرح. ہماری فیلڈ سے جو لوگ جاتے بھی ہیں، میں تو اس کے بھی کبھی حق میں نہیں رہا. اور اگر جاتے ہی ہیں تو پھر وہی کام کریں، پھر واپس آ جاتے ہیں. وہ تو اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہوتی. تانوں کو عہدہ لا دیو. یہ دیکھیں عجیب و غریب حالات ہو گئے اس ملک کے. ہر بندہ عہدے کے پیچھے دوڑتا ہے. ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لوگ نا اپنے ہنر میں ایکسل نہیں کرنا چاہتے، کچھ کریٹ کر کے اپنا نام پیدا نہیں کرنا چاہتے، کچھ کنٹریبیوٹ کر کے اپنی پوزیشن نہیں بنانا چاہتے. پاور ہنگری ہیں. عہدوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے پورا معاشرہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. وہ جو رویہ ہوتا تھا نا کہ مصور پینٹ کرتا تھا اپنی خوشی کے لیے، اپنے سیٹسفیکشن کے لیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ شہرت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس کی بنائی ہوئی پینٹنگ کی کوئی پذیرائی کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی خوشی اس میں ہے کہ اس نے پینٹنگ بنائی ہے، کچھ کریٹ کیا ہے. وہ جو لوٹ تھی نا کہ شعر کہے کوئی سنے نہ سنے، اپنے لیے شعر کہیں. جیسے مور جو ہے نا جنگل میں اپنے لیے رقص کرتا ہے، تو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں کہ نہیں بجا رہے. وہ زندہ رہنے کے لیے رقص کرتا ہے. دیکھا کیا اعلیٰ بات کی ہے شاہ جی نے، بعد میں پھر یہ باتیں شروع کر دیتے. اچھا امی جان کی سنائے. امی ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. میرا سلام کہا تھا آپ نے؟ جی میں نے کہا تھا، بول کے خود پوچھ رہی تھی کہ بڑے دنوں سے بھائی رقیبوں نہیں آئی تمہارے شو میں. سچ میں پوچھا تھا. ہاں تو آپ نے تو مجھے میسج ہی نہیں کیا. ابھی بتا تو دیا. تو اس وقت بتا دینا چاہیے تھا نا. آپ میرے اور امی جان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ان کے درمیان کیوں کوئی اختلاف ہوگا؟ میں ان کو روز تو پوچھتی ہوں آپ کو فون کر کے. نہیں، وہ آپ کا ایک تعلق ہے، بٹ ادروائز تو کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے کہ اختلاف ہو سکے. ہاں ہائے، آپ نے یہ کیا کہہ دیا. اس رشتے میں اختلاف ہو جاتا ہے. چلے ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کے میرا سلام کیجیے. میرا بھی سلام. آپ ان کے پیر دباتے ہیں؟ جی میرے بچے بھی الحمدللہ. میری
اہلیہ بھی اگر ان کا دل کرے تو اپنی مرضی سے ان کی خدمت کرتی ہے. دیکھیے مرضی والی بات مجھے ہضم نہیں ہوئی. نہیں میری بیگم بڑا خیال رکھتی. اللہ ان کو بھی زندگی دے. آمین. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جیسا امی جان کا خیال میں رکھ سکتی ہوں اور کوئی نہیں رکھ سکتا. میرا ایک گمان ہے امی جان کے لیے میں نے ایک سوٹ پسند کیا, ارے بڑا کلرفل ہے. اچھا بڑی نوازش, مگر امی میری بہت سادہ لباس میں. آپ لے جائیں گے نا؟ ٹھیک ہے آپ دے دیجیے گا. ویسے چونکہ وہ سادہ لباس پہنتی ہیں تو میں ایسا کروں گا کہ اپنی بیگم کو دے دوں گا. نہیں پھر میں خود ہی آپ کے پاس آؤں گی گھر, میں ڈائریکٹ ان کو دوں گی. مجھے پتا ہے پہلے بھی میں سوٹ دیتا تو اسے عمران نو سو آگے پہنچا. ویسے آپ کو ایک بات کہوں شاہ جی, جی جی جی. آپ کی بے نیازی بعض اوقات میرے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے اور میں آگے سے اس کو چیر کے رکھ دیتی ہوں. نہیں بے نیازی کیوں, میں بڑے احترام سے آپ سے بات کرتا ہوں اور جو ساری گفتگو کرتا ہوں میں نے کبھی آپ کو اگنور تو نہیں کیا. آپ نے میرے ہاتھوں کو نہیں دیکھا. ہاتھوں کو ہاں مطلب ٹھیک ہے اچھے ہیں. کیسے مستریاں رہ گیا ہاتھ نے. آپ کو نازک ہاتھ پسند ہے یا میرے جیسے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی بیگم کے ہاتھوں پہ ایک نظم لکھی, یہ ہتھا سے نقشہ بنا دے ہو. میرے مولا یہ ہنسی ہاتھ سلامت رکھنا. یہ ان کے ہاتھوں پہ لکھی تھی. بار بار ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ارے آئی ایم ویری جیلس. آپ کو پتہ میں تو آپ کی نظر بھی اتارتی ہوں. ارے واقعی بہت شکریہ. کیسے؟ جب آپ اسٹوڈیو آئے تھے تو آپ اور میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. ناڈو خان آپ کے ارد گرد 7 چکر لگا رہا تھا تو وہ نظر ہی اتر رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے نظر اتارتے اتارتے اس نے آپ کا پرس نکال لیا تھا. اچھا بتائیں نا, آپ نے گجرے پہ کوئی شعر کہا ہے؟ گجرے پہ میں نے اس طرح ہاں ایک میرے خیال گجرے گن رہے ہیں. میں نے ایک شعر کہا تھا مگر کسی وجہ سے میں وہ ابھی اس کو میں نے کہ سناتا نہیں ہوں میں, مگر کوئی گندا شعر ایڈٹ کر کے سنا دیں. نہیں پرانا میں نے پھولوں پہ بہت شعر کہے. پھولوں پہ؟ ہاں. تیرے لیے خرید لیے موتیے کے پھول, واہ. تیرے لیے خرید لیے موتیے کے پھول, موتیے کے پھول, تیرے لیے ہی چھت پہ جلائے ہیں سب چراغ. چراغ بہت پسند ہیں آپ کو. ہاں ایک خاص طرح کی رومانویت ہے. آپ کبھی اندھیرے میں چراغ جلائیں, دیا جلا کے رکھے منڈیر پہ, یا کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی نا, میں تو ساری باتیں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, مگر لوگ موم بتیاں وغیرہ جلاتے ہیں تو میں نے گھر میں بندوبست کیا ہوا ہے دیے کا, بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. آپ کو اندھیرا پسند ہے؟ ہاں یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ کو پتہ ہے میں جب لائٹ جاتی ہے تو میں عموماً اپنے ٹیرس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. سنا ہے جب لائٹ جاتی ہے آپ انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا, اور پہلی خبر جو میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک بیوی نے کپڑوں کی فرمائش کی جس پر شوہر خفا ہوا اور کپڑے دلانے کے بجائے بیوی کو اس نے میکے روانہ کر دیا. بڑا منحوس آدمی ہے. یہ شوہر کسے مارتے ہوئے وہ کیسے؟ میرے بیوی نو چکر دین رہا ہے. کیا جی اگر میری بیوی فرمائش کر دی تو میں ٹیر لا دیتا کپڑے دے. کیا تھے بہ کے تو خامد بڑا ہی تھوڑ دلا جی ہے. کیا جی اے تھوڑ دلے تو بڑا معمولی لفظ ہے, کمینہ ہے. اور مینو لگ رہا ہے کہ زبیر صاحب انہوں گال کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ کی جب بیگمات فرمائش کرتی ہیں جوڑے ووڑے کی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً دکان پہ لے جاتے ہیں انہیں؟ جی ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ توڑ دلا ہے. نہ ہاں لے کے دیا میں. رانی بھائی تمہیں تو 2 بار ہی لوانا پوندا سی. یہ تسی لگتا بنا کے آؤندے ہو. نہیں ویسے آپ کی طرف کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں نا, میں اب ہوں, اب مجھے تو ایک ہی بیگم ہے الحمدللہ, وہ فرمائش کرتی ہیں اور جو ممکن ہوتا ہے ہم پوری کر دیتے ہیں. مگر آپ کی طرف اگر ایک بیگم نے فرمائش کی تو پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسری بیگم لازمی فرمائش کرتی ہیں یا نہیں؟ نہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں یا نہ دیکھیں. اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں اس بات؟ نہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھیں یا نہ دیکھیں, فرمائشیں ہوتی ہیں اچھا اور مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا لے کے وہ ایک کو ہی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس ہفتے تو پائیں اگلے ہفتے تو پائیں. ایسی گل کوئی نہیں. یار اگر ایک ہی جوڑا دیکھنا ہوتا تو پھر 2 شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا شکر ہے کہ میری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ کو فرمائش کرتی رہیں اچھا تاکہ اسے آنے لگی ہے نا. نہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے فرمائش کی, آپ گئے ان کو دلانے کے لیے, اور پھر آپ نے سوچا کہ بھئی اب دوسری بیگم جو ہیں وہ بھی پوچھیں گی, اب آپ کی جرت بھی نہیں ہو رہی کہ ان کے سامنے کہ آپ کہیں کہ بھئی دوسری کے لیے بھی لے لیں, ایسا ہوا کبھی کہ نہیں؟ نہیں میں جاتا ہی نہیں ساتھ اس لیے. اچھا ہاں وہ خود ہی جاتے ہیں, جا کے بازار سے شاپنگ کر کے آئے تھے. نہیں یہ تو پھر نہیں بھائی, کوئی بات نہیں, شاپنگ کرنے تو آپ کو لے جانا چاہیے نا. یعنی تسی چاہتے ہو کہ میں انجن ہی ڈرائیو کرتا رہوں. اچھا یار ہنی صاحب یہ بتائیے
کہ آگے کون بیٹھتا ہے فرنٹ سیٹ؟ ہے جی ہاں آگے میں بیٹھتا ہوں کیونکہ میں نے چلانی ہوتی ہے. نہیں جو برابر والی سیٹ خالی ہوتی ہے. ہاں جی اچھا ہاں جی ہمیں پیچھے انہوں نے کہا ہے جی دونوں لڑیاں دے سیٹ بھر جان گے. تو جب آپ اکیلے چلا رہے ہوتے ہیں بیگمات پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں تو خالی سیٹ آپ کو عجیب نہیں لگتی؟ نہیں آگے بچے بیٹھتے ہیں. اچھا 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 ہاں جی یہ آپ نے اصول بنایا ہوا ہے. جی یہ میرا اصول میں نے نہیں بنایا, یہ انہوں نے مجھے بنا کے دیا. تو آپ دونوں بیگمات کے یعنی کہ دائیں بائیں آپ کے بیٹھتی ہیں مطلب ہاں میں انہوں نے دونوں دے ہاتھ پھاڑ لیا. آہو یہی ہوئے گا نا شاہ جی. یار آپ کو پتا ہے میرے ذہن میں اتنے سوالات اٹھتے ہیں اگر تسی من کہو کہ آپ ایزی بیٹھتے ہیں یا پھنس کے بیٹھتے ہیں. اس رشتے کو لے کے میں سارے پوچھ بھی نہیں سکتا. شاہ جی آج دل کھول کے پوچھیں. نہیں نہیں وہ سب نہیں پوچھے جا سکتے. نہیں سارے نہیں, جو پوچھنے والے وہ پوچھیں. نہیں پوچھنے والے تو وہی ہیں جو پوچھے نہیں جا سکتے. اچھا دونوں بیگمات آپ کو ایک ہی سیل پر فون کرتی ہیں, دونوں کے لیے الگ الگ فون رکھا آپ نے؟ نہیں ایک نو سوشل میڈیا سے گال کر نہیں آپ کے دو فون ہیں نا. یہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی فون پہ کالز آ جاتی ہیں. اچھا ایسا ہوا کبھی کہ آپ ایک بیگم سے بات کر رہے ہیں اتنے میں دوسری کا فون آ گیا اسی میں, ہاں جی ہاں جی. تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم ذرا ٹھہرو میں ذرا دوسری بیگم سے بات کر لوں؟ نہیں میں فون ہی نہیں اٹھاتا. اب آتے ہیں آپ کی طرف. میری تو سادہ سی زندگی ہے. نہیں تسی پہلے ہی تو رہا نا سادہ شو کرو. پر پتہ شاہ جی شو جو ختم ہوتا نا جدو گھر جا رہے ہوندے نے دیکھو 15-20 واری بھابی نو یہی یقین دوا رہے ہوندے کہ میں اسی اشارے تو لنگ رہا. آپ کی بات سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا جمال احسانی صاحب کا. اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر یاد آ گیا مجھے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس قسم کی جدائی سے. کیا شعر ہے یار. اسی مقام پہ کل مجھ کو دیکھ کر تنہا, واہ. اسی مقام پہ کل مجھ کو دیکھ کر تنہا بہت اداس ہوئے پھول بیچنے. چلیے ویسے آپ بھابی کے لیے پھول لے کے جاتے ہیں؟ میں جی مجھے پھول بہت پسند ہے. میری والدہ کو بھی بہت پسند تھے ہمیشہ, اور بیگم صاحبہ کے لیے میں ہاں جی گوبھی کا بھی پھول لگے ہیں ہمارے بڑے بھوکی لگی رہتی ہے. آغا صاحب اصل سے نا کر دیا سبزیاں بڑیاں ٹھوندے میں. اچھا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ بیگمات فرمائش کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز لے آئیے گا, کسی کو کوئی ڈرنک پسند ہے کچھ اور کھانے کو پسند ہے اور انہوں نے فرمائش کی میسج کر دیا آپ گھر جاتے ہوئے بھول گئے, اور بیش بھی ہیں انہوں نے ایٹ اے ٹائم ہی آندی. آپ کے خلاف تو باقاعدہ اتحاد بنا ہوا ہے. اللہ کرے یہ اتحاد قائم ہو. آپ جب بھابی کے ساتھ بچوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں جی جی تو عموماً لازمی آپ کے ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں فینز ہیں, جی الحمدللہ. تو وہ جب دیکھتے ہیں یا آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں آپ نظریں نیچی کر لیتے ہیں یا ان کو باقاعدہ رسپانس دیتے ہیں؟ ہے ذرا مشکل یہ سوال. نہیں بچے اور بھابھی تو خوش ہوتے ہوں گے سر. نہیں خوش تو وہ ہوتے ہیں لیکن ویسے شاہ جی کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ نہیں میں تو نظر بچا کے چلنے والا ہوں. شاہ جی آپ ایسے تھوڑا سا میں ایسے میں نا میری بیگم جب میرے ساتھ ہوتی ہے نا مجھے دنیا مافیا کی خبر ہی نہیں ہوتی. اتنے ڈرے ہوتے ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ. اچھا بھائی یہی وہ میاں بیوی ہیں جن کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے, اور یہ صاحب ہیں جن سے ان کی بیگم نے فرمائش کی تھی کہ بھئی ان کو کپڑے وغیرہ لے کے دیں, اور وہ اب کپڑے فٹ بھی نہیں آتے ہیں, یہ موصوفہ کا کہنا تھا, اور یہ ان کو لے گئے شاپنگ کرانے کے لیے اور پھر وہاں سے میکے جا کر چھوڑ دیا. ویسے بیوی نے اگر فرمائش کر ہی دیتی تھی تو پھر سوٹ لے دیں. اچھا یار دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. بہرحال اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بیوی اگر فرمائش کرے پیسے نہ بھی ہوں تب بھی یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ اسے آپ کہیں کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں یا میکے چھوڑائیں. مگر بعض اوقات غربت جو ہے کوئی بڑا مجبور کر دیتی ہے انسان. نہیں جی چنگے پہلے پیسے کمانا جی. ماہانہ کتنی آمدنی آپ کی؟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਜਨਾਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ. ارے چپ کر جاؤ میرے بھائی, وہ کہتے ہیں نا تمہیں اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਟਕੇਲੀਆਂ ਸੂਜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ. آپ کو صافی شافی ہے وہاں؟ ਜੀ کیا کرتے ہیں آپ وہاں؟ ਮੈਂ ਬਲੌਗਰ ਹਾਂ ਜੀ. اچھا 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 اچھا, تبھی یہ سیاست ویاست کا علم ہے آپ کو. ہاں جی ہلکی ہلکی سمجھ آتی ہے. بس سیاست کا ہی پتہ ہے, اپنی جوروں کا تو ذرا بھی پتہ نہیں ہے. 6 سال ہو گئے شادی کو اور 2 سوٹ لے کے دیے اس نے. یار اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے, لیکن جو شخص لاکھ روپے کماتا ہے وہ اگر اپنی بیوی کو 6 سال میں صرف 2 سوٹ لے کر دے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. 3 سوٹ تو میں لے کے آیا تھا اپنی بہن کے لیے. ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਣੇ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਸਨ. اور دکاندار ہے کو پیسے نہیں لینا, وہ کہتے ہیں تیرا کھاتا چلن دیا. اچھا تم نے بھی 6 سال میں اپنی بہن کو صرف 3 سوٹ دیے؟ سوٹ انہیں بھی لے آتے سن, باقی آپ سوال.
मेरा घर वाला हर महीने मेरे लिए सूट लेके आवे। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ हाँ ये मेरे घर वाला। ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ये थोड़ा खामद है हाँ लगता रेच में दो ले आ किसी ने। आप दोनों ने अपने नाम नहीं बताए। अजय देवगन जी। अच्छा, और इनका क्या नाम है? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। क्यों? ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ। वो जिसम फिल्म वाली। ਐਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ। तो ये हमेशा से कंजूस थे। आपको नहीं पता, आप तो खुद सहाफी हैं। मिलते जुलते रवैये होते हैं दोनों के। अच्छा, ਟੇਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। क्यों? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ। 6 साल में बस 2 सूट यार। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। हाँ, अपनी बेगम को याद कर रहे थे। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾ ਇਧਰ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਓਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇਵੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਆ? यार ये वैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। सिर्फ एक रिश्ता थोड़ी होता है इंसान का औरत के साथ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪੜ ਲਈ ਏ। ਇੱਧਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ 2 ਸੂਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ 2 ਨਿੱਤਲ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। मैं आपकी नफ्सियात जानना चाह रहा हूँ। अगर आप कंजूस भी नहीं हैं, बीवी से इब्तिदा में मोहब्बत भी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने 6 साल में सिर्फ 2 सूट लेके ਉਹ दिए? ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ 2 ਸੂਟਾਂ ਦਾ? मतलब ये गैर मामूली बात है ना। किसी के पास ना हो तो भाई लाजिम बात है, इंसान उसे कुछ नहीं कह सकता। मिलजुल कर चलना चाहिए ना। मियाँ बीवी का रिश्ता तो दुख सुख का रिश्ता होता है। जी जी। दुख आए तो बाज़ औक़ात एक ही चादर तले सांस लेने की कोशिश करते हैं। और नहीं आ रहे उधर। आप बताइए, आप क्या समझती हैं, ऐसा क्यों किया इन्होंने आप? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। अच्छा मुझे लग रहा है शाही ने ना इस फ्लैग से पूछना आपको मसला क्या है? नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है यार। अगेन मैं फिर दोहराऊंगा। तो अफसोस पर नजर आ रहे नहीं हैं। नहीं, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो फिर एक अलग बात है। अब यहाँ से बात संजीदा हो जाएगी। अब देखिए, ये भी हमारे ज़माने का ना, हमारे अहद का अलमिया है। ये जो रोज़गार की चक्की में इंसान पिसा हुआ है ना, सुबह से शाम तक। आप देखिए, बाज़ लोगों पर रहमत खुदा की 9 to 5 में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। 9 बजे जाते हैं, 5 बजे घर आ जाते हैं। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰ। बाज़ लोग जो हैं वो 3-3 नौकरियां करते हैं यार। सुबह 6 बजे उठते हैं, रात 12 बजे 2-2 बजे तक काम करते हैं, और अगले दिन सुबह 6 बजे फिर पहुंचना होता है। ये साड़ी गलत नहीं कर। नहीं, फनकार भी हमारे यहाँ तो फनकार बहुत मेहनत करता है। हमारे यहाँ जो फनकार हिट भी हो जाता है ना, उसके मुआवजे में इजाफा नहीं होता है, काम की मिकदार में इजाफा होता है। ਬੇੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो अब आप देखिए कि ज़िंदगी की रेस में बच्चों की फीस, मेडिकल, कपड़े, खुराक, घर का किराया, बिजली, गैस, पानी के बिल्स, ये सब पूरा करते करते इंसान जो है, जिनके लिए कर रहा होता है, उनके लिए वक्त ही नहीं होता बाज़ औक़ात। लो जी आज मैंने आइडिया है जिड्डा अच्छा तरला शायर कर देना कोई नहीं कर सकता। हाँ, देखिए ना, मुनीर साहब का एक शेर मुझे हमेशा बड़ा उदास कर देता है, बहुत उदास कर देता है। और मैं हमेशा अपने दोस्तों से, बाद में जो आने वाले हैं, उन सब से कहता हूँ कि अपनी ज़रूरियात को महदूद करें। जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो घर वालों को मुहैया करना ज़रूरी है, वो ज़रूर करें, मगर गैर ज़रूरी चादर से बाहर अपने पाँव मत फैलाएं, क्योंकि उसकी एक कीमत होती है। वो कीमत पता है क्या होती है? वो कीमत ये होती है कि आप फिर रोज़गार के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने प्यारों को वक्त नहीं दे पाते। क्या शेर है मुनीर साहब का, कुछ वक्त चाहते थे कि सोचें तेरे लिए, हाँ हाँ वाह। कुछ वक्त चाहते थे सोचें थे। कि सोचें तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको ज़माने नहीं दिया। वाह वाह। सुन रहे हैं आप वो कितनी अच्छी बातें करते हैं। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਸੂਟ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। नहीं, जो शख्स लाख रुपए कमाता हो उसे तो नहीं लेके ਉਹ देना ਮੇਰੇ चाहिए। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਲੜਨ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ देखो, मैं आपको बताऊं, जिसके पास नहीं है अगेन वो मामला और है, मगर आप जैसा शख्स अगर जो लाख रुपए कमाता हो, 6 साल में सिर्फ 2 सूट लेकर दे, उसको तो बाकायदा। ਹਾਂ ਕੋੜੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। अच्छा कुड़ी ਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾ। दुनिया का हर माकूल आदमी आपसे यही सवाल करेगा कि यार लाख रुपया तुम कमाते हो और 6 साल में सिर्फ 2 सूट, ਉਹ ਇਹਨੇ ਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। कोई और मामला है बीच में जो समझ नहीं आ रहा। जी जहेज ना दिया ना छोरी को, इसलिए। ओ हो। जी सर, 15 लाख के जहेज का मुतालबा किया था इनकी फैमिली ने मेरे पिताजी से। और पिताजी ਨੂੰ गश पै गया ਸੀ। हाँ यार, जिसके पास ना हो, उसने बेटी ब्याहनी हो और आप उससे कहें कि 15 लाख का जहेज दो, क्या बीतेगी उस पर? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹੇ कि 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ ही नहींगा। हाँ, कोई शख्स भी जब दुल्हन के घर वालों से जहेज का मुतालबा करता है ना, तो भले उसकी कोई भी समाजी हैसियत हो, 15 रुपए का नहीं रह जाता। हाँ बिल्कुल सही किया जी। और तो 15 रुपए का नहीं कहूँ। शाहजी मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और मैं अपने देश में आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। शुक्रिया। ਤੇ ਲੱਗਦਾ चलो मैं मकान बेच के तेन सूट ला देना।
सर मुझे वो सुना दीजिए, मुझे संदल कर वो दो। संदल कर दो, तू पिताजी की लाश फाड़नी है। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। यार वैसे सेगमेंट खत्म हो गया, मगर मुझे वाकई अभी तक यकीन नहीं आ रहा कोई शख्स लाख रुपए कमाता हो और 6 साल में सिर्फ 2 सूट लेके। उठो तेरे गुर्दा बेच के सूट लेके दिया मैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है जबरदस्त मौसीकी का। जान भी दे दूं तू कहे तो जाने जान। पेश कर रहे हैं हुसैन रजा और फरहा नाज। जान भी दे दो तू कहे ओ जान जाना, जान भी दे दो तू कहे ओ जान जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना, जान भी दे दो तू कहे ओ जान जाना। खुशबू से यूं जबरदस्त। देखिए दो पुराने अशार याद आ गए। तो हसीब खान साहब को भी एक शेर पसंद है, उन्हीं की नज़र। मांगे तू अगर जान भी हंस के तुझे दे दें, वाह वाह। मांगे तू अगर जान भी हंस के तुझे दे दें, तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। और हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी। वाह हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं। वाह वाह वाह। ये था आज का जबरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।